آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، واقعہ سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے، کو وظیفہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کر. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی بات ہے. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیغے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ 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 سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں،
ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے، فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا۔ رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا، جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ کہ اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے۔ اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ، شرمندگی توبہ۔ شرمندہ ہو جائے نا انسان، دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ، بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے۔ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے، میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں، سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا۔ وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا۔ مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے، اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے، یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا،
میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں، میری تکلیف
ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، یا میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے؟ بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں۔ ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے۔ فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا، ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفائی درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں، ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں، یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔
اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا. ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفے باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفے بناتے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفے سیدھی کرتے ہیں, اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبی میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو, اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ, اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے, گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے. انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے, جس کی فرض ہی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں, ہفتہ وار اجتماع میں, مدنی قافلوں میں, ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے. تصور ہی کتنا پیارا ہے, یقین کریں میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں, یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, اور کیا چاہیے, میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا. تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں, اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں, خاص لوگوں میں شامل ہیں, اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں. آپ سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اب چند صورتوں کی فضیلت بھی سن لو. بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا, پورا ہی پڑھنا ہے, لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا. جب 2.5 پارے 2.25 پارے اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ. 1 گھنٹہ نہیں, شیطان بھاگ جائے, برکتیں آ جائیں گی نا. جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں. جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں, روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی. پڑھنے والے تو بنے نا. سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا. صرف 10 آیتیں. ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا. اور سبحان اللہ اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں, اس کی الگ فضیلت ہے. سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں. پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے. اللہ کی رحمت تو دیکھو, سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. 10 قرآن کا ثواب.
ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، تہائی قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے، گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا، اور کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھے، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ Nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक के मुबारक चेहरा अनवर और उसके हुस्न की बात आज नहीं करेंगे, प्यारे आका के उन हाथों की बात नहीं करेंगे कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। प्यारे आका के मुबारक दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, उसकी भी बात नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उन दो चीजों की बात करते हैं कि जिससे उम्मूमन लोग दूर भागते हैं। मैं और आप परफ्यूम क्यों लगाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं? कि मेरे और आपके पसीने से किसी को बदबू ना पहुंचे। ऐसा ही है ना, बंदा अपने पसीने से किसी और को तकलीफ ना हो, अच्छी बात है। सुन्नत की नीयत भी हो और ये भी साथ नीयत हो कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, इत्र लगाने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज बताता हूं मेरे आका का पसीना कैसा था, नबी पाक का लुआबे दहन कैसा था। वी जस्ट टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। हम फकत इन दो चीजों की आज बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। बाकी नबी पाक के कमालात तो बयान ही नहीं कर सकते ना। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, आशिकों के इमाम ने भी कलम उठाया, जिसने भी कोशिश की वो आजिज हो गया, हैरान हो गया। क्या खूब लिखते हैं आला हजरत, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आज इस शेर का मतलब भी थोड़ा सा समझ लो। ऐबे तनाही, उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, ये क्या है, इसके पीछे क्या लिखा है आला हज़रत ने। मिसाल के तौर पर अगर आज मैं आप सबको कागज भी दे दूं, कलम भी दूं और कहूं जरा लिखो किसी पर्सनल, जिस शख्सियत से आप प्यार करते हैं उसके औसाफ लिखें, उसकी खूबियां लिखें, आप लिखना शुरू करेंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, उसके बाद आप मुझे सारे कलम कागज वापस दे देंगे कि भाई आपने क्या लिखा। आप लिखेंगे बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, मिलनसार है, मुस्कुराता है, मदद करता है, ख्याल करता है, हौसला बढ़ाता है। 10, 15, 20, फिर रुक जाएगी ना कलम, स्टॉप। आप कहेंगे जनाब ये जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, ये उसकी तारीफ है। आला हजरत कहते हैं ये जो चीज खत्म हो जाती है ना, तारीफ रुक जाती है, तारीफ एंड हो जाती है, ये भी तो एक ऐब है। तनाही एंड हो जाना। आला हजरत कहते हैं नबी पाक की जात वो है जिनके औसाफ खत्म ही नहीं होते हैं। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं। बात है कि पूरी नहीं हो रही है, बात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इमाम लिखते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की फकत इन दो चीजों की बात करते हैं। आपने जिक्र मुस्तफा दुरूद पाक के बारे में सुना ना कि आका का जिक्र करो तो आसमान तक खुशबू जाती है, क्यों ना खुशबू जाए। नबी पाक खुद कितने महके महके, अल्लाह अकबर। मेरे आका जिस गली से गुजर जाते हैं ना, जिस गली से नबी पाक गुजर जाते वो सड़क महक जाया करती, वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबाए किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता किसी से पूछते न थे कि नबी पाक कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। और इसी बात को बरेली के ताजदार ने इमाम इश्क व मोहब्बत में क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा। फरमाते क्या महकते हैं महकने वाले, लगा लो खुशबुएं जितनी लगानी है। महकने वालों सुनो, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले।
ہیں अंबर जमीन। आला हज़रत कहते हैं बताओ नबी पाक जिस सड़क से जिस गली से गुजरते वो गली पहचानी कैसी जाती? कहते हैं अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार। आका जिस गली से गुजरते जमीन अंबर की हो जाती, हवा अबीर हो जाती, तो हर गुबार जो था मट्टी जो है वो मुश्क जैसी हो जाती। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी। जो है वो एक सहाबी आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर बच्ची की शादी है और खुशबू दरकार है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लाना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना। सहाबी दूसरे दिन पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हीं सहाबी के सामने, देखो ये इश्क का इम्तिहान देखो, उन्हीं सहाबी के सामने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया और उस शीशी के अंदर भरना शुरू किया। मांगा इत्र है और दिया पसीना जा रहा है, मगर सहाबी का बिलीफ देखो, यकीन देखो। अर्ज नहीं किया कि हुजूर बच्ची की शादी है, इत्र चाहिए, आप पसीना दे रहे हैं। प्यारे आका ने जब शीशी भर गई फरमाया अपनी बेटी को कहना जब खुशबू की जरूरत हो इस लकड़ी के टुकड़े से इस इत्र को, इस पसीने को अपने जिस्म पर लगा लिया करे। साहबी बेटी के पास लेकर गए, दुल्हन है। मेरी इस्लामी बहनें सोचें, इश्क देखो, आज दुल्हन के नखरे ही खत्म नहीं होते, बाप कर्जे में चला जाए, उसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। वो भी एक दुल्हन थी कि बाप से खुशबू मांगा था और नबी पाक का वो पसीना लेकर आए। फरमा बरदार बेटी ने कोई एतराज ना किया कि बाबा जान आज तो शादी का दिन है, खुशबू दरकार है। अगर नबी पाक ने अपना पसीना भेजा है तो यही कमाल होगा, यही बेहतर होगा। उस दुल्हन ने पसीना लगाना शुरू किया। आज मैं और आप इत्र लगाएं, दूसरे कमरे में खुशबू नहीं जाती। आओ बताओ मेरे आका के पसीने ने क्या कमाल किया। उलमा मौजूद हैं, हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि जैसे ही उस दुल्हन ने पसीना मला पूरे मदीने में उसकी खुशबू फैलना शुरू हो गई। वो जो घर है, जिस घर में वो दुल्हन रहती थी, वो सहाबी रहते थे, मोहल्ले के अंदर बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे आका का ऐसा मौजज़ा हो, आला हजरत का कलम कैसे खामोश रह सकता है। आशिकों के इमाम लिखते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अरे आका का पसीना मिल जाए तो न दुल्हन को फूल चाहिए, न दुल्हन को जनाब इत्र चाहिए। अब ये तमाम बातें सुनते हैं ना तो ईमान ताजा हो जाता है कि क्या मंजर होता होगा। आका जिस गली से गुजरते होंगे, सहाबा हाथ बांधे बांधे पीछे चलते होंगे, खुशबुएं भी सूंघते होंगे। 1400 साल पुरानी बात है, मगर सच्ची बात बताऊं, आज भी हाँ जो मदीने शरीफ गए ना वो मेरी बात मानेंगे। आज भी अगर कोई आशिक रसूल मदीने चला जाए, नबी पाक के मुबारक थूक मुबारक की बात करें, अल्लाह अकबर, प्यारे आका की बारगाह में अहले मदीना आते, दूर दूर से लोग आते, कहते हुजूर हमारे कुएं का पानी खारा है। आपके यहाँ भी कभी बोरिंग में खारा पानी निकल आए? अब तो आरओ प्लांट वगैरह सुनाए लगते हैं, लेकिन फिर भी वैसा मीठा नहीं होता। सुनो सहाबा के पास कौन सा प्लांट था? खारा कुआं मीठा करना होता तो कहाँ जाते थे? नबी पाक के दर पर आते थे। उन्हें पता था जो मांगो आका अता फरमाते हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हुजूर पानी खारा है, हमारे कुएं का पानी खारा है। नबी पाक कुल्ली फरमाकर, कभी कुल्ली फरमाकर पानी दे देते, कभी खुद तशरीफ ले जाकर कुएं पर कुल्ली फरमाते। आका का कुल्ली किया हुआ पानी, क्योंकि उसमें लुआबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाता था, जब वो कुएं में डाला जाता खारी कुआं मीठा हो जाया करता।
आला हजरत लिखते हैं ना, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। आका की जबान से जो चीज टच हो जाती, जो लुआब लग जाता। एक सहाबी, उनका नाम है हजरत उतबा बिन फरकद रदियल्लाहु तआला। आपकी 4 बीवियां थी, 4 अजवाज थी। आपकी बीवियां, आपकी अजवाज सोचती कि हजरत उतबा खुशबू कौन सी लगाते हैं, वो बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती, मगर हजरत उतबा की खुशबू से आगे न बढ़ पाती। और घर में बीवी ज़ौजा तो देख लेती है ना कि इत्र कौन सा लगाया जा रहा है, वो कभी इत्र लगाते भी नहीं देखा। एक बार एक ज़ौजा ने आपसे अर्ज की, हुजूर ये बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? हम सारी मिलकर कोशिश करती हैं कि आपकी खुशबू के बराबर आ जाए, मगर आपकी खुशबू बड़ी अरफा व आला है, आप बताएं तो सही कौन सी खुशबू यूज करते हैं? आपने फरमाया मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। मेरा वाकया बड़ा अजीब है। फरमाते हैं कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज हो गई ना, जिस्म पर जिल्द की बीमारी हो जाती, आबले पड़ गए। साहबा का कमाल ये, जितनी सीरत पढ़े ना, साहबा किराम को जो प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर नहीं नजर आता था, किसी जगह इमरजेंसी वार्ड में नहीं जाते थे, बल्कि हजरत कतादा की आंख निकल जाती, वो भी नबी पाक के पास ही आता है। हजरत उत्बा बिन फरकत कहते मैं प्यारे आका के पास चला गया, का हुजूर जिस्म पर आबले पड़ गए। नबी पाक ने फरमाया कुर्ता उतारो। मैंने कुर्ता उतारा। आज स्किन पर, जिल्द पर कोई बीमारी लगे तो क्रीम लगाई जाती है, ऑइंटमेंट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर फार्मूले लगाते हैं। नबी पाक ने हजरत उतबा का कुर्ता उतारने के बाद अपना लुआब दहन निकाला, हजरत उतबा के जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। अपनी ज़ौजा से फरमाते हैं वो दिन है, आज का दिन है, आबले तो खत्म हो गए, हमेशा मेरा जिस्म बहकता ही रहता है। अब जरा और कीजिए, नबी पाक से ज्यादा और कौन है जिससे प्यार किया जाए? आओ दुनिया के किसी हसीन को ले आओ सामने, दुनिया के किसी तरहदार को ले आओ, पसीने से उसके बू आनी है, थूक उसका घिन लाता है। नबी पाक वो हैं जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। लुआब दहन जो है, किसी के जिस्म पर मल दो, जिस्म खुशबूदार हो जाता है। तो नबी पाक को अल्लाह ने वो बाकमाल, वो हसीन और वो दिलरुबा बनाया है, तो फिर क्यों ना नबी पाक से मोहब्बत की जाए, उन पर अपना सब कुछ फिदा किया जाए। एक बात समझनी है, अब मैंने कहा ना कि छोटी सी बात मैंने की है, प्यारे आका के लुआब की, नबी पाक के पसीने की। आप प्यारे आका की जिंदगी की किसी भी चीज को उठा लें, नबी पाक के किसी उज़्व की बात करें, प्यारे आका के किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करें, उसके मुकाबले में बाकमाल और दुनिया में कोई चीज नहीं मिलेगी। नबी पाक की बातें, प्यारे आका की पुरखैफ गुफ्तगू की बात करें, ऐसा बोलने वाला सारे जहान में कोई और नहीं मिलेगा। नबी पाक की आदतों की बात करें, ऐसी आदतें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसे कैसे मिलेगा जब नबी पाक को रब ने हबीब बनाया, अपना हबीब बनाया, तो फिर प्यारे आका जैसा फिर किसी को न बनाया। और ये बात मैं नहीं कहता, एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाई। हदीस का मजमून है, जिब्रील ये तो बताओ, तुमने सारे नबियों को देखा है, सारे जहान को देखा है, क्या तुमने हम जैसा, मुझ जैसा किसी और को पाया? जिब्रील अमीन का जो जवाब है ना, वो मैं आला हजरत के शेर के जरिए देना चाहता हूँ। आला हजरत लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। आका हमने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को छान डाला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूँ, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुभान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास
جبریل امین 12 مرتبہ حاضر. کتنی بار؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حاضر ہوئے. حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ حاضر ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 ٹائمز 42 بار حاضر ہوئے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس 400 بار حاضر ہوئے. اور اب بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روح اللہ ہیں 10 بار حاضر ہوئے. آپ جاننا چاہیں گے نبی پاک کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے؟ اچھا پہلے تھوڑی سی کیلکولیشن کرتے ہیں. آج ناظم آباد والوں کا کچھ حساب بھی چیک کر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی پہلی ملاقات جبریل امین سے جب ہوئی اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. پہلی ملاقات پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ غار حرا میں. پہلی وہی لے کر آئے نا. تو 40 سال کی عمر مبارک میں جبریل امین سے پہلی ملاقات. دنیا میرے آقا نے کتنے سالوں کے لیے اختیار فرمائی؟ 63 سال. کتنے سالوں کے لیے؟ ظاہری پردہ فرما لیا. اس کے بعد 40 سال 63 سال. کتنے سال بچے؟ 23 سال. ویری گڈ.